السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے شرح معانی الآثار کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم گزشتہ باب کے دوسرے حصے سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے گزشتہ مضمون سے ذہن کو مربوط کرنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں جو گزشتہ سبق میں تھیں ان کو یہاں پیش کر دینا جو ہے ضروری ہے۔ باب یہ ہے سر کے مسح کے بارے میں، یعنی سر کے مسح میں کتنی مقدار فرض ہے۔ امام مالک کے یہاں استیعاب فرض ہے، اور شوافی اور احناف کے یہاں بعض سر کا مسح فرض ہے۔ پھر اس بعض میں اختلاف ہے، احناف کے یہاں بعض کی مقدار ناسیہ ہے، چوتھائی سر کا مسح، اور امام شافعی کے یہاں ما یطلق علیہ اسم المسح، جس مقدار پر مسح کا اطلاق ہو سکتا ہے، 1 یا 2 یا 3 بال بھی اگر ٹچ ہو گئے تو وہ مسح فرض کے درجے میں ادا ہو جائے گا۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے باب کے آغاز میں پہلے امام مالک کے مذہب کی تائید میں احادیث کو پیش کیا، پھر اس کے بعد ان کی پیش کردہ احادیث کا رد کیا، اور یہ باتیں گزشتہ سبق میں ہو چکی ہیں۔ پھر امام مالک کے مذہب کے دلائل پیش کر کے ان کا رد کرنے کے بعد امام طحاوی علیہ الرحمہ نے احناف کی تائید میں کچھ حدیثوں کو یہاں ذکر کیا ہے، کچھ آثار کو یہاں بیان کیا ہے۔ آج ہم یہیں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مضمون کو میں اختصار کے طور پر گزشتہ سبق میں عرض کر دیا تھا، پھر سے اس کو جو ہے مکرر اس میں سے کچھ باتیں یہاں پیش کر دینا ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، یہاں سے سبق کا ہمیں آغاز کرنا ہے۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الآثار الدالۃ علی ما ذهبوا الیہ فی الفرض فی مسح الرأس انہ علی بعض، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں مروی ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ احناف کا جو مذہب ہے سر کے مسح کی فرضیت کی مقدار کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ بعض سر پر مسح کرنا ہے۔ تو بعض سر کے مسح کی فرضیت پر دلالت کرنے والی حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ اب ان حدیثوں میں پہلی حدیث، ما قد حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابن سیرین عن عمر بن وہب الثقفی عن المغیرۃ بن شعبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وعلیہ عمامہ فمسح علی عمامتہ ومسح بناصیتہ۔ یہ پہلی روایت ہے جو امام طحاوی احناف کے مذہب کی تائید میں پیش فرما رہے ہیں۔ اس روایت کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول اکرم حضرت مغیرہ بن شعبہ کی یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ وضو کیا اور آپ کے مبارک سر پر امامہ تھا، فمسح علی عمامتہ ومسح بناصیتہ، آپ نے اپنے امامے پر بھی مسح کیا اور اپنے ناصیہ یعنی پیشانی کی مقدار پر بھی مسح کیا۔ اس حدیث پاک کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ مسح علی الامامہ، اور دوسرا حصہ ہے مسح علی الناصیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے پر مسح کیا، اور دوسرا حصہ ہے آپ نے پیشانی کی مقدار مسح کیا۔ تو یہاں پر امام طحاوی فرماتے ہیں اگر آپ فمسح علی الامامہ یعنی حدیث کے پہلے جملے سے حکم ثابت کرتے ہیں تو مسح علی الامامہ مسح علی الخفین کے مانند ہوگا، یعنی سر پر مسح کرنا یہ موزوں پر مسح کے مانند ہوگا۔ اور مسح علی الخفین کے جواز کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں پیر پورے طور پر نعلین کے اندر چھپے ہوئے ہوں۔ اگر پیروں کا کچھ حصہ کھلا ہے اور کچھ حصہ چھپا ہوا ہے تو یہ اجازت نہیں ہے کہ کھلے ہوئے حصے کو دھو لیا جائے اور چھپے ہوئے حصے پر مسح کر لیا جائے۔ کیوں؟ ایسا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس صورت میں اصل اور فرع کا جمع کرنا لازم آئے گا۔
پیر کا دھونا یہ اصل ہے اور مسح کرنا یہ فرع ہے۔ اگر کچھ حصہ پیر کا باہر رہا، کچھ حصہ اندر رہا موزوں کے، تو ایسی صورت میں ظاہر والے حصے کو اگر دھو لیا جائے اور باطن والے حصے پر مسح کر لیا جائے تو مسح اور غسل یعنی اصل اور فرع دونوں کا ایک وقت میں جمع ہونا لازم آئے گا۔ لہٰذا پیروں کے کھلے ہوئے حصے کا غسل اگر واجب ہوگا تو پورے پیروں کا حکم یکساں کرنے کے لیے چھپے ہوئے حصے کا بھی غسل ضروری ہوگا۔ یہ مسح علی الخفین کی وضاحت تھی۔ اب دیکھیے، اسی طرح مسح علی الامامہ سے بھی اگر حکم ثابت کیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے کھلے ہوئے حصے پر بھی مسح کیا، سر کے کھلے ہوئے حصے پر مسح کیا جو پیشانی کی مقدار ہے، اور چھپے ہوئے حصے یعنی امامے پر بھی مسح کیا جو اس کی فرع ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ فمسح علی امامتہ ومسح بناصیتہ، تو علی امامتہ امامے پر مسح کیا اور کھلے ہوئے حصے پر بھی مسح کیا، تو اس صورت میں اصل اور فرع دونوں کا جمع کرنا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس دلیل کا خلاصہ ہے جو امام طحاوی نے یہاں ذکر کی۔ اب جو ہے اصل عبارت کو دیکھ لیجئے کتاب کے اندر۔ فرماتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کی ایک روایت ہم ذکر کر دیے، اور مغیرہ بن شعبہ کی حدیث دوسری سند کے ساتھ آئی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا حسین بن نصر قال سمعت یزید بن ہارون قال حدثنا ابن عون عن عامر عن ابن مغیرہ بن شعبۃ عن ابی و ابن عون عن ابن سیرین عن عمر بن وہب عن المغیرہ رفعہ الی قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ للصلاة فمسح على امامته۔ اس روایت کے اندر بھی یہی ہے، حضور نے اپنے امامے پر مسح کیا، وقد ذکر الناصیۃ بشیء، اور اس میں پیشانی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو امام طحاوی کی دلیل کا جو خلاصہ میں ذکر کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ فمسح علی امامتہ کے حصے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، ورنہ اصل اور فرع دونوں کا جمع کرنا لازم آئے گا۔ اب ایک یہاں پر اس کا معنی اور اس کی مراد کیا ہے۔ ہمارے یہاں امامے کے اوپر مسح جائز نہیں ہے، بلکہ سر پر مسح ضروری ہے۔ امامے میں مسح کر لینے سے فرضیت ساقط نہیں ہوگی اور انسان بری الذمہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے فقہا نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے مسح کرنے کے لیے گویا امامے کو پیچھے کی جانب کیا، دیکھنے والے نے اس کو یہ سمجھا مسح سے تعبیر کیا، یعنی تھوڑا سا آپ نے امامے کو ہٹایا اور پیشانی پر مسح کیا۔ تو دیکھنے والے کو اگر وہم نہیں ہوا تو اس نے اسی ہٹانے کو مسح سے تعبیر کیا، اور اگر اس کو وہم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کا ہاتھ جب اس نے جو ہے امامے شریف کے اوپر دیکھا تو اس کو یہ خیال گزرا کہ شاید حضور نے امامے پہ مسح کیا، اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ انسان جب امامے کو اوپر ہٹائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی چاروں انگلیاں جو ہیں وہ امامے کے سامنے والے حصے پر ٹچ ہوں گی۔ تو اگر یہ تعویل کی جائے اس جملے کی فمسح علی امامتہ کا مطلب حضور نے مسح کرنے کے لیے اپنا امامہ اوپر کیا، اور اس کے بعد چونکہ ہے فمسح علی ناصیۃ ومسح بناصیتہ، حضور نے پیشانی کی مقدار سر پر مسح بھی کیا، تو بعد والا جملہ بھی اس بات پر قرینہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے پر مسح نہیں کیا بلکہ امامے کو مسح کرنے کے لیے ذرا اوپر کیا۔ تو یہ بات مکمل ہو گئی کہ اگر اس جملے سے استدلال کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کا جو بعد والا جملہ ہے وہ کون سا ہے؟ مسح علی بناصیتہ، اس حصے سے استدلال کیا جائے گا، اس حصے سے استدلال کیا جائے گا۔ اب جو مضمون جو میں ابھی دلیل جو فمسح علی امامتہ کا جو معنی بیان کیا اور جو اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا اس کی کیا خرابی لازم آئے گی، اس کو عبارت کے اندر کتاب کے اندر دیکھیے اور اس کا ترجمہ کیجیے کہ اس کا ترجمہ اب کس صورت میں ہوگا۔ دیکھیے، ففی ھذا الاثر
اس حدیث میں، کس میں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ والی حدیث میں، اس حدیث میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی بعض الراسی، اس حدیث میں یہ ثابت ہے اور یہ صراحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سر کے بعض حصے پر مسح کیا، اور وہ بعض حصہ کتنا ہے؟ وہ الناصیہ، اور یہ پیشانی کی مقدار ہے۔ اب آگے دیکھیے، وظہور الناصیتی دلیل، وظہور الناصیتی دلیل، اور پیشانی کا ظاہر ہونا یعنی امامے کے باہر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے ان بقیت الرأس حکمہ حکم ما ظہر منہ، پیشانی کا ظاہر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باقی سر کا بھی وہی حکم ہے جو اس کے ظاہر کا حکم ہے۔ اب ظاہر پر مسح کیا تو باطن کا بھی وہی حکم ہوگا، کیوں؟ لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة، اگر حکم کو لو كان الحكم قد ثبت، اگر حکم ثابت ہو مسح علی العمامہ کے جملے سے، لکان کالمسح علی الخفین، تو یہ مسح علی العمامہ خفین پر مسح کے مانند ہوگا۔ فلم یکن، حالانکہ یہ اس کے مانند نہیں ہے، یعنی امامے پر مسح کرنا خفین پر مسح کے مانند نہیں ہے۔ الا وقد غیبت الرجلان فیہما، کہ دونوں پیر اس میں غائب ہوتے ہیں، اس میں موضوع کے اندر، وقد غیبت الرجلان فیہما، اور دونوں پیر جو ہیں یہ موضوع میں غائب ہوتے ہیں، جبکہ سر کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ جب امامہ انسان باندھتا ہے تو پیشانی کی حصہ یہ کھلا رہتا ہے اور باقی حصہ چھپا رہتا ہے، اور موضوع میں کیسا ہوتا ہے؟ پورے پیر موضوع کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، امامے کی صورت میں مقدار ناسیہ ظاہر ہوتا ہے، باقی سر چھپا رہتا ہے، اور خفین کی صورت میں دونوں پیر موضوع کے اندر جو ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، ولو کانا بعض الرجلین بادین، اگر پیروں کا کچھ حصہ یہ ظاہر ہو، نظر آتا ہو، یعنی موضوع کے باہر ہو، لما اجزاہ ان یغسل ما ظہر منہما، اگر بعض حصہ پیروں کا ظاہر ہو تو اس بات کی اجازت نہیں ہے، لما اجزاہ، تو یہ کافی نہیں ہے کہ یغسل ما ظہر منہا، کہ جو منہما، کہ پیروں کا جو حصہ ظاہر ہے اس کو دھو لیا جائے، ویمسح علی ما غاب منہما، اور پیروں کا جو حصہ موضوع کے اندر چھپا ہوا ہے اس پر مسح کر لیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ فجعل، یا اس کو مجہول پڑھیے، فجعل، اگر مجہول پڑھیں گے تو پھر حکم کو آپ مرفوع پڑھنا پڑیں گا، اور اگر اس کو معروف پڑھ رہے ہیں فجعل تو حکمہ پڑھیں گے۔ فجعل حکم ما غاب منہما مضمنا بحکم ما بدأ منہما، پس جو ما غاب منہما، پیروں کا جو حصہ موضوع کے اندر چھپا ہوا ہے اس کا وہی حکم بنا دیا، مضمنا بحکم ما بدأ منہما، جو حکم موضوع کے باہر رہنے والے پیر کے حصے کا ہے، تو دونوں کا حکم ایک بنا دیا، یعنی ظاہر پر اگر غسل کیا ہے تو باطنی پیروں پر بھی جو موضوع کے اندر اس پہ بھی غسل کیا جائے گا، اور اگر ظاہر پر مسح کیا ہے تو باطن پہ بھی مسح کیا جائے گا۔ فلما وجب غسل الظاہری، اب جب ظاہر پیر کے ظاہر کو دھونا یہ واجب ہو گیا، کیونکہ کچھ پیر جو ہیں کھلے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، تو ان کو دھویا جائیں گا، تو وجب غسل الباطنی، تو جو پیر چھپے ہوئے موضوع کے اندر ان پیروں کے اس حصے کو بھی دھونا واجب ہوگا۔ فکذالک الراس، اسی طریقے سے سر کا معاملہ ہے، فکذالک الراس لما وجب مسح ما ظہر منہ، جب سر کے ظاہری حصے پر مسح واجب ہو گیا تو ثبتا، تو اس سے یہ ثابت ہوا انہ لا یجوز مسح ما بطن منہ، کہ جو حصہ چھپا ہوا ہے اس پر مسح جائز نہ ہو، کیوں؟ لیکون حکم کلہ حکم واحدہ، تاکہ کھلے ہوئے حصے کا حکم اور چھپے ہوئے حصے کا حکم ایک ہو جائے، کما کان حکم الرجلین، جیسے پیروں کا حکم ایک ہو جاتا ہے، اذا غیبت بعضها فی الخفین حکم واحدہ، جبکہ پیروں کا کچھ حصہ موضوع کے اندر چھپ جائے تو چھپے ہوئے حصے کا اور ظاہری حصے کا حکم ایک ہوتا ہے۔
فلما اکتفى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا العصر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جیسا کہ آیا یمسح الناصیۃ علی مسح ما بقی من الرأس، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ آپ یمسح الناصیہ یعنی پیشانی کی مقدار آپ نے مسح کیا، علی مسح ما بقی من الرأس، اور جو سر کا باقی حصہ رہ گیا اس پر مسح نہیں کیا، دلہ، تو اس عمل نے اس بات پر دلالت کی ان الفرض فی مسح الراس و مقدار الناصیہ، کہ سر کے مسح کے بارے میں جو فرض مقدار ہے وہ ناصیہ کی مقدار ہے، وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ فِي مَا جَاوَزَ بِهِ النَّاصِيَةَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ، اب وہ حدیثیں وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ، اور وہ حدیثیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناصیہ سے زیادہ مقدار پر مسح کیا، مثلا پورے سر پر مسح کیا، جیسے کہ امام مالک کی پیش کردہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ فِي، ایک منٹ پھر سے دیکھ لیجئے، وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ فِي مَا جاوز بِهِ النَّاصِيَةَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ، اور دوسری حدیثوں میں جو یہ ذکر آیا کہ حضور نے مقدار ناصیہ سے زیادہ سر کا مسح کیا ہے، کانت دلیلا، تو وہ حدیثیں اس بات پر دلیل ہو جائیں گی علی الفضل، کہ یہ اضافہ ہے، فرض کے اوپر زیادتی ہے، کمال فضیلت کے لیے حضور نے یہ عمل کیا، لا علی الوجوب، وجوب یا فرضیت کے طور پر نہیں کیا، حتی تستوی هذه الآثار ولا تتضاد، تاکہ یہ آثار، یہ حدیثیں آپس میں مطابقت حاصل کر لیں اور آپس میں تضاد نہ ہو، اور یہی ایک صورت ہے کہ تضاد کو دور کیا جا سکے۔ کوئی امام مالک کی پیش کردہ جو حدیثیں ان سے ثابت ہوتا ہے آپ نے استیعاب اختیار کیا، اور مغیرہ بن شعبہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے مسح بناصیتہ، پیشانی پر مسح کیا، تو اگر استیعاب کو آپ فرض قرار دے دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مقدار ناصیہ پر مسح کیا جائے گا تو پھر فرض ادا نہیں ہوا، حالانکہ حضور سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے مقدار ناصیہ پر مسح کیا، تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جو فرض مقدار ہے وہ مقدار ناصیہ ہے، جو فرض ہے سر کا مسح کرنا اس کی مقدار کیا ہے، پیشانی کے برابر چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور جو استیعاب والی روایتیں ان کو سنت پر محمول کر لیا جائے، اس طریقے سے دونوں قسم کی حدیثیں قابل عمل ہو جائیں گی۔ فہذا حکم هذا الباب من طریق الآثار، امام طحاوی کہتے ہیں کہ احادیث کی تطبیق کا اور اس باب میں جو واضح حکم ہے، جو راجح مذہب ہے، اس کو ثابت کرنے کا یہ جو طریقہ تھا یہ حدیثوں کے طرز پر تھا، محدثین کے طرز پر تھا۔ وَأَمَّا مِن طریق النظری، اور اگر ہم قیاس کو دیکھیں کہ قیاس کیا چاہتا ہے، تو یہاں پر اسی کو نظر طحاوی بولتے ہیں۔ امام طحاوی نے اب یہاں پر اپنی نظر پیش کی، اپنا قیاس پیش کیا، کہ قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ سر کے مسح کی جو مقدار فرض ہو وہ مقدار اتنی ہو جو مقدار ناصیہ ہے۔ دیکھیے امام طحاوی کی نظر کا خلاصہ، آپ فرماتے ہیں وہ اما من طریق النظری، پہلے میں اس کو زبانی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو اعضائے وضو دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اعضائے مغسولہ ہیں، دھوئے جاتے ہیں، کچھ اعضائے جو ہے ممسوحہ ہیں۔ اعضائے مغسولہ کیا ہیں؟ چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پیر ہیں، یہ اعضائے مغسولہ ہیں، وضو میں دھوئے جاتے ہیں۔ اور اعضائے ممسوحہ ایک تو یہ سر ہے، اور یا پھر جو ہے موضوع پر مسح کرنا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ وضو میں کچھ اعضاء مغسول ہیں، کچھ ممسوح ہیں۔ دوسری بات، اعضائے مغسولہ کے بارے میں فقہا کا اتفاق ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے تو بکمال یعنی پورا دھویا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعض کو دھو لیا جائے اور بعض پر مسح کر لیا جائے، پوروں کو دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعضائے ممسوحہ کیا ہے؟ وہ سر ہے، اس کے متعلق امام مالک نے کہا کہ نہیں بھائی پورے سر کا مسح کیا جائے گا، جیسے پورے عضو کو دھویا جاتا ہے۔ تو گویا امام مالک کا قیاس یہ ہے کہ سر کے مسح کو اعضائے مغسولہ پر انہوں نے قیاس کیا، کہ جیسے باقی اعضاء کو پورا پورا دھویا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے سر کے مسح کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اور بقیہ ائمہ نے کیا کہا کہ بعض حصے کا مسح فرض ہے۔ اب آپ غور کیجئے، دونوں باتیں پھر ذہن میں رکھیے۔
وضو میں دو قسم کے اعضاء ہیں، مغسولہ ہیں وہ پورے دھوئے جاتے ہیں، اور ممسوحہ ہیں۔ ممسوحہ میں سر ہے یا پھر پیروں کا مسح ہے، جبکہ پیر موزے کے اندر۔ اب آپ غور کیجئے، مسح کے اوپر غور کیجئے، اعضاء مغسولہ تو پورے دھوئے جاتے ہیں، لیکن جو ممسوح ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک سر کا مسح اور ایک خفین، یعنی مسح علی الخفین۔ تو ہماری نظر جو ہے مسح علی الخفین پہ پڑی، ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف فی ہے۔ مختلف فی کا مطلب بعض فقہا نے کہا ہے کہ موضوع کے ظاہر پر مسح کیا جائے گا، اور بعض نے کہا ہے کہ موضوع کے باطن پر مسح کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات اس اختلاف پہ غور کیجیے، بعض نے کہا موضوع کے اوپر ظاہری حصے پر مسح کیا جائے گا، بعض نے کہا نہیں موضوع کے باطن پر بھی مسح کیا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ ان کے ظاہر پر مسح کرے، باطن پر بالکل مسح نہیں کرے۔ اس اختلاف پہ آپ غور کیجئے، ان تمام فقہا کا اس بات میں تو اختلاف ہے کہ موضع کے ظاہر پہ کرنا ہے یا باطن پہ کرنا ہے، لیکن ایک چیز یہاں اتفاقی ہے۔ وہ اتفاقی چیز کیا ہے کہ تمام فقہا کے نزدیک موضوع پر جب مسح کیا جائے گا تو بعض موضوع پر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جن لوگوں نے یہ کہا کہ سر کے ظاہر پر مسح کیا جائے گا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ موضوع کے ظاہر پر مسح کیا جائے گا، تو انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا کہ خفین کے بعض حصے پر مسح کیا گیا، کیونکہ خفین کے دو حصے ہیں، ظاہر اور باطن۔ اگر ظاہر و باطن دونوں پر مسح کرنے کا حکم ہوتا تو پھر یہ کل پر مسح تھا، یہ استیعاب تھا۔ لیکن فقہا کیا کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں ظاہر پر، بعض کہتے ہیں باطن پر۔ لیکن ایک چیز دونوں کے درمیان متفق علیہ ہے کہ موضوع پر جب مسح کیا جائے گا تو موضع کے بعض حصے پہ کیا جائے گا۔ جنہوں نے کہا ظاہر پہ مسح کیا جائے گا انہوں نے بھی موضع کے بعض حصے کو مانا، جنہوں نے کہا باطن پر مسح کیا جائے گا انہوں نے بھی موضع کے بعض حصے کو تسلیم کیا۔ اب ہم مسح علی الراس کو مسح علی الخفین پر قیاس کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بعض موضوع پر مسح فرض ہے، پورے موضوع پر مسح فرض نہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مسح راس کا حکم بھی ہونا چاہیے کہ وہ بعض پر ہو اور بعض پر فرض نہ ہو، یعنی پورے سر پر فرض نہ ہو بلکہ بعض سر پر ہو۔ تو قیاس و نظر کا بھی یہی تقاضا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ہمارے ائمہ ثلاثہ کے مذہب کو جو ہے راجح قرار دیا جائے۔ یہ بات مکمل ہو گئی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اخیر میں امام طحاوی نے جو ہے ایک اور حدیث ذکر کی ہے امام اعظم کے مذہب کی تائید میں، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے، وَأَمَّا مِن طریق النظری، اور جب ہم نے نظر کے طریقے سے غور کیا، فَإِنَّا رَأَيْنَا الْوُضُوءَ، تو ہم نے وضو کو دیکھا، يَجِبُ فِي أَعْضَاءٍ، کہ وہ چند اعضاء میں وضو واجب ہوتا ہے، فَمِنْهَا مَا حُكْمُهُ أَن يُغْسَلَ، تو کچھ اعضاء وہ ہیں جن کے دھونے کا حکم ہے، وَمِنْهَا مَا حُكْمُهُ أَن يُمْسَحَ، اور کچھ وہ اعضاء ہیں جن کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے۔ فَأَمَّا مَا حُكْمُهُ أَن يُغْسَلَ، اور وہ اعضاء جن کے دھونے کا حکم ہے وہ کون سے ہیں؟ فَالْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پیر ہیں۔ فی قول من یوجب غسلہما، اس کے قول کے مطابق جس نے ان دونوں کو دھونے کا وجوب ثابت کیا ہے، چونکہ اہل تشیع اور اہل ظواہر ان حضرات کے پاس جو ہے وضو میں پیروں کا دھونا فرض نہیں ہے بلکہ وضو کا مسح کرنا فرض ہے، اس لیے یہاں پر صاحب کتاب نے فی قول من یوجب غسلہما کا اضافہ کیا ہے، یعنی جو طبقہ فقہا کا رجلین یعنی دونوں پیروں کو دھونے کا قائل ہے وہ کون کون ہیں؟ وہ ہمارے چاروں ائمہ ہیں، یہ سب پیروں کے دھونے کے قائل ہیں، لیکن اہل تشیع اور اہل ظواہر یہ اس پر مسح کے قائل ہیں۔ تو وجہ، یدان اور رجلان، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اعضاء مغسولہ ہیں ائمہ اربعہ کے نزدیک۔ فکل قد اجمع، تو تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے، ان ما وجب غسلہ من ذلک فلا بد من غسلہ کلہ، کہ ان میں سے جس کا دھونا واجب ہے تو اس کا پورا دھونا واجب ہے۔ ہاتھ دھونا واجب ہے، یعنی ہاتھ دھونا فرض ہے، واجب یہاں فرض کے معنی میں ہے، تو پورا ہاتھ دھونا فرض ہے۔ چہرہ دھونا فرض ہے تو پورا چہرہ دھونا فرض ہے۔ ولا یجزئ غسل بعضہ دون بعض، اور بعض حصوں کو دھو لینا بعض کو چھوڑ دینا اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ وکلما کان ما وجب مسحہ من ذلک وهو الراس، اور جب جن چیزوں کا مسح واجب ہے وہ کیا ہے؟ راس ہے، وہ سر ہے۔
تو اعضائے مغسولہ میں وجہ، یدان، رجلان، اور اعضائے ممسوحہ میں یہ سر ہے۔ فقال قوم، تو ایک قوم نے کہا، حکمہ ان یمسح، حکمہ ان یمسح کلو، کہ سر کا حکم یہ ہے کہ اس کو پورا مسح کیا جائے، یہ امام مالک کا ہے۔ کما تغسل تلک الاعضاء کلھا، جیسے دیگر اعضائے مغسولہ پورے پورے دھوئے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ امام مالک نے گویا کہ سر کے مسح کا قیاس کیا اعضائے مغسولہ کے اوپر، کہ اعضائے مغسولہ پورے پورے دھوئے جاتے ہیں، لہذا سر بھی چونکہ فرض ہے اس کا مسح، لہذا یہ بھی پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فقال آخرون، اور دوسروں نے کہا، یمسح بعضہ دون بعضہ، سر کے بعض حصے کا مسح ہوگا، بعض کا مسح نہیں ہوگا۔ فنظرنا فیما حکمہ المسح کیفا ہوا، تو ہم نے غور کیا کہ اس میں مسح کا حکم کیسے ہو سکتا ہے، یعنی مسح کا حکم کیا ہوگا، ان پر ہم نے غور کیا۔ یعنی امام مالک کا یہ مذہب بیان کر دیا، ان کے قیاس کو بھی بیان کر دیا، تو ہم نے غور کیا کہ اس میں فنظرنا فیما حکمہ المسح کیفا ہوا، کہ جن اعضائے ممسوحہ میں، یعنی جن اعضاء میں مسح کرنے کا حکم ہے، جو اعضائے ممسوحہ ہیں اس میں مسح کا کیا طریقہ ہے۔ فرعینا حکم المسح علی الخفین، تو ہم نے مسح علی الخفین میں غور کیا۔ قد اختلف فی، اس میں اختلاف ہے۔ فقال قوم یمسح ظاہرہما، تو یہ قوم نے کیا کہا، ان کے ظاہر پر مسح کیا جائے گا، و باطنہما، اور ان کے باطن پر بھی مسح کیا جائے گا۔ وقال آخرون یمسح ظاہرہما دون باطنہما، ایک نے کہا کہ نہیں، ظاہر پر مسح کیا جائے گا، باطن پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ فکل قد اتفقا، تو ہر طبقہ فقہا کا اس بات پر متفق ہے، ان فرض المسح فی ذالک ہوا علی بعضہما، کہ موضوع کے مسح کے سلسلے میں جو فرض مقدار ہے وہ بعض ہے، دون مسح کلہما، دونوں موضوع کا یعنی پورے طور پر ظاہر و باطن کا مسح یہ فرض نہیں ہے۔ فالنظر علی ذالک، تو اس پر نظر کرتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے، ان یکون کذالک حکم مسح الراسی، سر کے مسح کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے۔ کیا حکم مسح الراسی ہوا علی بعضہ دون بعض، کہ سر کے مسح کا بھی یہی حکم ہو کہ بعض سر پر مسح فرض ہو، بعض پر نہ ہو۔ قیاساً و نظراً علی ما بینا من ذالک، ان باتوں پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی مسح علی الخفین پر قیاس کرتے ہوئے اور اس میں غور و فکر کرتے ہوئے، علی ما بینا من ذالک، جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا۔ وہذا قول ابو حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن رحمہم اللہ، اور یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے کہ چوتھائی سر پر مسح فرض ہے۔ وقد روی فی ذالک امن بعد النبی، اور اسی مسلک کی تائید، یعنی احناف کی مسلک کی تائید میں، یعنی مقدار ناسیہ کی تعریف میں، مقدار ناسیہ کی تائید میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے بھی وہی بات منقول ہے جو امام اعظم کے مذہب کی تائید کرتی ہے۔ وقد روی فی ذالک عمن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا ما یوافق ذالک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے بھی وہی عمل منقول ہے جو امام اعظم کے مسلک کی جس سے تائید ہوتی ہے۔ یہاں کہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو چیزیں منسوخ ہیں، جو باتیں منسوخ ہیں، تو نسخ کا جو معاملہ ہے وہ حضور کی حیات ظاہری تک محدود ہے۔ حضور کے پردہ کرنے کے بعد کوئی عمل منسوخ ہونے کی کسی قسم کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب حضور کے پردہ کرنے کے بعد بھی اگر صحابہ اکرام مقدار ناسیہ پر مسح کرتے تھے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقدار ناسیہ والی حدیث یہ منسوخ نہیں ہے، اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استیعاب والی حدیث ہے، اگر امام مالک کی بات ہم مان بھی لیں کہ ہاں اس سے فرضیت ثابت ہو رہی ہے، جب بھی وہاں پر نسخ کا احتمال ہے، کیونکہ حضور کے پردہ کرنے کے بعد صحابہ نے جو عمل کیا وہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ مقدار ناسیہ کی فرضیت یہ باقی رہی ہے۔ حدثنا، اب ایک حدیث یہاں پر ذکر کی، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا یحیی بن حمزہ عن الزبیدی عن الزہری عن سالم عن ابیہ انہ کان یمسح بمقدم رأسہ اذا توضأ۔ حضرت سالم اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، حضور کے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کا عمل کیا تھا، کان یمسح بمقدم رأسہ، آپ اپنے سر کے سامنے کے حصے پر یعنی مقدار ناسیہ پر مسح کرتے تھے، اذا توضأ، جب آپ وضو فرماتے تھے۔ تو حضور کے پردہ کرنے کے بعد بھی صحابہ کا جو عمل ہے وہ مقدار ناسیہ پر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم کا مذہب جو ہے یہ عقل اور نقل، یعنی آثار، احادیث اور
عقل و قیاس کے زیادہ مطابق ہے۔ وصلی اللہ علی نبی ام کریم و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اور آگے اس کے بعد جو ہے بہت اہم ترین باب ہے، باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ۔ نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں کانوں کا حکم کیا ہے؟ آیا کان سر کا حصہ ہیں وضو کے باب میں یا چہرے کا حصہ ہیں؟ اس کی پوری تفصیلات اور اس میں فقہا کے اختلافات، ان کے دلائل، پھر ترجیحات، ان تمام چیزوں کو صاحب کتاب نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس باب کو آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا۔ صلی اللہ علی نبی کریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔